أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله مولانا العظيم هجوت محمدا فأجبت عنه وعند الله في ذاك الجزاء هجوت محمدا برا حنيفا رسول الله شيمته الوفاء فإن أبي ووالدتي وعردي لعرض محمد منكم بقاء دنیا میں رسول انس و جاں آتے ہیں، پیغمبر آخر الزمان آتے ہیں، میلاد مناؤ اے مقدر والو، سلطان رسولان جہاں آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کروڑ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ ہم کوئی معمولی مجلس نہیں بنا کر بیٹھے، ہم ایسی مجلس سجا کر بیٹھے ہیں جس میں اللہ کے حبیب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہو رہا ہے۔ صرف دو باتیں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی حاضری لگواؤں گا۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اللہ کے جو ایمان یافتہ بندے ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور اللہ کے ذکر کی تسبیح صبح و شام کرتے ہیں۔ والذی یصلی علیکم، اس کے بدلے میں ہوتا کیا ہے؟ اللہ نے چار انعامات گنوائے، فرمایا یصلی علیکم وملائکتہ۔ پہلا انعام دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ رب ان بندوں پر درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتا ہے، لیخرجکم من الظلمات الی النور۔ دوسرا انعام رب یہ کرتا ہے کہ جو رب کے ذکر کی تسبیح کرتا رہتا ہے نا، رب دنیا میں دوسرا انعام یہ کرتا ہے کہ رب اسے اندھیروں سے نکال کر نور کی روشنی عطا کرتا ہے۔ تیسرا انعام کیا کرتا ہے؟ فرمایا وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اللہ انہیں مومن بنا دینا۔ اور چوتھا انعام کیا کرتا ہے؟ فرمایا رحیمہ، اللہ اسے رحمتوں والا بنا دیتا ہے۔ یہ چار انعام دنیا کے، اب اگلے چار انعام رب آخرت کی گنواتا ہے۔ رب کہتا ہے تحیتہم یوم یلقونہ، روز قیامت جب یہ بندے مجھے ملیں گے نا تو میں ان کو تحفے دوں گا۔ یہ ایک انعام آخرت کا۔ دوسرا انعام رب فرماتا ہے وسلام، میں ان پر سلامتیاں بھیجوں گا۔ یوم یلقونہ، جب یہ ملیں گے، جب لوگ ملیں گے، ملاقات ہوگی، اور سلام، میں انہیں سلامتیاں دوں گا۔ تیسرا انعام فرمایا وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا، میں انہیں اجر عظیم عطا کروں۔ اور چوتھا انعام فرمایا کریما، انہیں کرم والا بنا۔ چار انعام دنیا میں، چار انعام آخرت میں۔ سبب کیا ہے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو میرا ذکر صبح و شام کثرت کے ساتھ کرتے ہیں۔ اب اللہ کا ذکر ہے کیا جس کو
کرنے والے کو رب یہ انعام دیتا ہے۔ رب ذوالجلال نے سورہ طلاق میں ارشاد فرمایا قد انزل اللہ الیکم ذکرا، ہم نے محبوب آپ کی طرف ایک ذکر بھیج دیا ہے۔ مولا کون سا ذکر؟ اگلی آیت میں فرمایا رسولا رسولا رسولا، خدا کہتا ہے میں نے اپنا ذکر بنایا ہی وقتوا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی وہ حضور مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا ذکر بن کر آئے ہیں۔ اب صبح و شام اللہ جس ذکر کا حکم دے رہا ہے وہ ذکر اور کوئی نہیں، ذکر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور پھر تعارف فرمایا کہا رسول یتلو علیکم آیات اللہ مبینات لیخرج الذین آمنوا وعملوا الصالحات من الظلمات الی النور، یہی وہ رسول برحق ہیں جو تمہیں گمراہیوں سے نکال کر نور کے اجالوں کے اندر داخل کرنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنا مجھے صرف اس حدیث مبارکہ پہ میں گفتگو مکمل امام علامہ ابن قیم رحمت اللہ تعالی علیہ نے کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے انواع البلاد الی بلاد الافراح۔ انہوں نے یہ کتاب کے اندر اس حدیث مبارکہ کو امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں لے کر آئے، علامہ ذہبی سیر و اعلام النبلاء کے اندر لے کر آئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا دخل اہل الجنت الى الجنہ، جدو جنتی جنت چلے جائیں گے نا تو پھر ہوئے گا پتہ ہے کہ اوتھے جا کے نا یشتاق الی الاخوان، او سوچن گے کاش اسی اپنے او بھائیاں کو ملیے جڑے دنیا دے وچ ساڈے نال ہوندے سے۔ یشتاق الی الاخوان، وہ اشتیاق کریں گے، وہ شوق رکھیں گے کہ ہم اپنے بھائیوں سے ملیں جو دنیا میں تھے۔ اس لیے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اکثروا من الاخوان من معارف المؤمنین فإنہ شفیع لک یوم القیامت او کما قال، دنیا دے وچ اپنے دوست نیک لوکاں نو بنایا کرو اور روز قیامت ہے تہاڈی سفارش کر کے تانوں بخشوا کے جنت چ لے کے جائے۔ تو جنت کے اندر نا وہ بولیں گے ہم نے اپنے بھائیوں سے ملنا ہے جو دنیا میں ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ اب یہ حدیث کے الفاظ میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کروں گا۔ صحابی رسول کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَيَجِيءُ سَرِيرُ هَذَا، وہ اپنے تخت پر بیٹھ کے تخت کو حکم دیں گے، تخت کرے گا کہ حَتَّى يُحَاذِي سَرِيرَ هَذَا فَيَتَّقِيُ هَذَا فَيَتَّقِيُ هَذَا، وہ اپنے تخت پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوں گے، تخت ہوا میں اڑ کر انہیں اپنے بھائی تک لے جائے گا۔ وہ جنتی جب اپنے بھائیوں سے ملاقات کریں گے نا تو مل کر کہیں گے یا فلان، اے میرے بھائی اتدری مل یوم غفر اللہ لنا، تو جاننا ہے کیڑا دن سی جدی وجہ تو رب نے سانوں اے جنت دے وچ اینا بڑا مقام دے دیتا ہے، وہ کوئی دن کا پتہ ہے کون سا دن ہے؟ اب یہ حدیث کے الفاظ ہیں، وہ آپس میں مکالمہ کر رہے، دوسرا بھائی بولے گا لنا اليوم کننا فی موضع کذا و کذا، ایک باری ایسا رل مل کے جدو بیٹھ کر مصطفیٰ دا ذکر کیتا سی نا، او دن اینا برکتہ والا سی، رب اس دن دے صدقے ساڑھے سارے گناہاں نو معاف کر کے سانو جنت عطا کرے۔ تو یہ دن میں اس جگہ پر بیٹھ کر اس حدیث مبارکہ کی خیرات ہم حاصل کر رہے ہیں کہ یہی وہ لمحہ ہے جس کی وجہ سے رب ہمیں حضور کے ذکر کی نسبت سے روز قیامت جنت کا حقدار بنائے گا۔ ان اشعار پر میری گفتگو مکمل۔
علامہ محمد اقبال رحمت اللہ تعالی علیہ نے کہا تھا مثل او قید ہے غنچے میں پریشان ہو جا، رخت بردوش ہوائے چمنستاں ہو جا، ہے تو نک مایا تو ذرے سے بیاباں ہو جا۔ اکیلے رہنے سے کچھ نہیں ہونا، مل کے ساتھ جڑ کے رہو، نغمۂ موج میں ہنگامۂ طوفاں ہو جا، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، اور دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں حضور کے نام کے طفیل ہماری قبروں کو روشن کر کے ہمیں جنت میں حضور کی نصیب اور معیت عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا